السلام علیکم ناظرین، پروگرام دا رپورٹرز میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ آج میں لاہور میں ہوں اور لاہور ہی میں ہے جناب عارف حمید بھٹی، جبکہ جدہ سے مکہ مکرمہ سے ہمیں جوائن کیا ہے صابر شاکر صاحب نے، کیونکہ وہ وہاں پر عمرے کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ گئے ہوئے ہیں۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ راہیل دوڑیں، این ایس جی میں بھارت کے امتیازی سلوک کو رکوانے کے لیے سفارتکاری کا آغاز۔ نون لیگ نے اعلیٰ امریکی عہدیداروں کو پاکستان لانے کی کوششیں تیز کر دیں۔ مقصد تاثر دینا ہے، امریکہ ہمارے ساتھ ہے، کھوٹے سکوں کو لانے سے کچھ نہیں بنے گا، یہ سفارتکاری نہیں سفارتی نوسر بازی ہے، بعض حلقوں کی رائے۔ خواجہ آصف کی پارلیمنٹ میں زبان درازی، شیریں مزاری کو ٹریکٹر ٹرالی کہہ دیا۔ پاناما لیک سے توجہ ہٹانے کے لیے نون لیگی کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ میرے گھر کا محاصرہ ڈرانے کے لیے کیا تھا، لیکن ہم ڈٹے رہیں گے، بھاگنے والے نہیں۔ ڈاکٹر فاروق ستار۔ اطلاع تھی کہ ان کے گھر میں مشکوک آدمی چھپا ہوا ہے، رینجرز ذرائع۔ ناظرین، آپ نے ٹاپ سٹوریز آپ نے سنی۔ کل جو ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی جی ایچ کیو میں ہوئی، اس کے آج ہم نے ایفیکٹس دیکھے۔ وزارت خارجہ میں دوڑیں لگ گئیں اور نیوکلیئر سپلائرز گروپ میں پاکستان کی شمولیت اور بھارت کی شمولیت کو رکوانے کے لیے ہم نے دیکھا کہ ہمارے سفارتکار دوڑیں لگا رہے ہیں، اور بنیادی طور پر یہی وہ بات تھی جو کل جی ایچ کیو میں سرزنش کی گئی۔ جی ایچ کیو میں جو میٹنگ تھی اس میں بتایا گیا کہ ہماری سفارتکاری مکمل طور پر ناکام ہے۔ آج سب سے پہلے تو جو کل میٹنگ ہوئی، میں آپ کو اس کی ایک فوٹیج دکھانا چاہتا ہوں جس میں آپ دیکھ سکیں گے کہ ہمارے جو سیاسی قائدین ہیں وہ کس طرح سے بیٹھے ہیں، ان کی نظریں کس طرح سے جھکی ہوئی ہیں، ان کے جو اشارے ہیں، ان کے جو ہلتے ہوئے ہاتھ ہیں، وہ آپ کو کیا کہانی سناتے ہیں۔ جی پروڈیوسر صاحب، اگر آپ وہ فوٹیج چلا سکیں تو۔ یہ آپ کے سامنے ہے، یہ آپ انگوٹھے دیکھ لیں، انگلیاں دیکھ لیں۔ جناب اسحاق ڈار صاحب، جناب فاطمی صاحب اور اعزاز چودھری صاحب بالکل ایسے جیسے اپنی کوئی صفائیاں دے رہے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب سامنے بیٹھے ہیں، آرمی چیف، ان کو نہیں دیکھ رہے، سائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کس چیز سے شرما رہے ہیں۔ ہماری جو فوج ہے اس کے سربراہ سے ان کے تعلقات پتہ نہیں کیسے ہیں، ان کی طرف دیکھ نہیں رہے، جبکہ جو ہماری فوجی قیادت ہے وہ یکسو ہے۔ یہ جو انگلیاں ہل رہی ہیں، میری آج کئی جو سائیکیٹرسٹ ہیں ان سے بات ہوئی، ان کا کہنا تھا کہ یہ ایکسٹریم ٹینشن، جب آدمی ایکسٹریم ٹینس ہوتا ہے تو اس وقت اس قسم کے اشارے اور اس قسم کی حرکات و سکنات کرتا ہے۔ تو جو فوٹیج ہم دیکھتے ہیں اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو ہماری سیاسی قیادت تھی، جس میں اسحاق ڈار صاحب تھے، فاطمی صاحب، سرتاج عزیز صاحب، اعزاز چودھری صاحب، بالکل خواجہ آصف سمیت وہ بہت ٹینس تھے۔ خواجہ صاحب تو سامنے بھی آرمی چیف صاحب کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ اس ٹینشن کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہماری سفارتکاری ناکام ہوئی؟ آج ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں عارف حمید بھٹی آپ کی طرف آتا ہوں۔ آپ نے یہ فوٹیج دیکھی اور آپ بھی میرے ساتھ تھے جب ہم سائیکیٹرسٹ سے بات کر رہے تھے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک ایکسٹریم ٹینشن، ایکسٹریم پریشانی، اور پھر آج ہم نے دیکھا کہ آل آف اے سڈن وزارت خارجہ میں میٹنگ شروع ہو گئیں نیوکلیئر سپلائر گروپس کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمیع صاحب، آپ جب ڈاکٹر صاحبان سے کچھ 3 سے 4 لوگوں سے آپ نے باتیں کی، ان ڈاکٹر صاحبان کا کہنا تھا اس قسم کی کیفیت جو ہم نے ان کو فوٹیج بھی بھیجی کہ اگر کسی کو زبردستی بٹھایا جائے اور اس کے مزاج کے خلاف بات ہو اور وہ بندہ اس بات کو اندر سے برا فیل کر رہا ہو تو اپنے جسم کی باڈی کو اپنے ساتھ وہ میچ نہیں کر پاتا اور کنفیوز کی حالت میں ایسی حرکتیں کر رہتا ہے کہ جیسے کہ اس کے اندر کا چھپا ہوا ہو رہا ہے، جو خوف ہے وہ خوف زدہ نہیں ہے۔ اس باتوں سے تو پتہ چل رہا ہے کہ پاک فوج نے انہیں بلا کر صرف اتنا کہا ہے کہ یار نیوکلیئر پاور پر پاکستان بہت ڈیمیج ہے، سفارتکاروں پہ اربوں روپے لگتے ہیں، ہر ملک میں ہمارے سفارتکار ہیں، لیکن وہ سفارتکاری کی بجائے مینا کاری کر رہے ہیں، ریاکاری کر رہے ہیں۔ انہیں ان کی جاب میں لگایا جائے، انہیں بتایا جائے کہ پاکستان کی سفارتکاری کرنی ہے، انہوں نے شخصیات اور انسان کی نہیں کرنی۔ اسی لیے آپ اسحاق ڈار خواجہ صاحب کو دیکھیں نا، آج جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ فرما رہے تھے خواجہ صاحب نے
پی ٹی اے کی محترمہ ہے، ان کے بارے میں اتنے نامناسب الفاظ کہہ دیے. اس سے پہلے خواجہ آصف صاحب نے، یاد ہوگا، پنجاب قومی اسمبلی میں اتنی نامناسب الفاظ استعمال کیے جس کو ہم ٹی وی پہ کہہ بھی نہیں سکتے. گزارش یہ ہے ہمارے حکمرانوں کو سمجھنا ہوگا کہ بالکل جو خواجہ صاحب کی اس گفتگو پر آتے ہیں جو انہوں نے پارلیمنٹ کی، لیکن میں ذرا وزارت خارجہ کی جو پرفارمنس ہے اور وہاں پر جو گل کھلائے جا رہے ہیں، میں آج اس پر بات کرنا چاہتا ہوں. صابر، آپ نے یہ فوٹیج بھی دیکھی اور یہ گفتگو بھی سنی، آپ اس میں کیا ایڈ کریں گے؟ جی وہی ہے جی. آپ مجھے میری آواز کو سن رہے ہیں صابر؟ آپ وہی ہے جس میں دو سمندر آپس میں ملا رکھتے ہیں. یہ ہے میٹھا. مجھے لگتا ہے صابر کی آواز نہیں جا رہی صابر صاحب کو، لیکن میں ناظرین آپ کو، بھٹی صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو اس وقت ہم جس کو سفارتی ہم اپنی ناکامی سمجھ رہے ہیں، کیا یہ واقعی سفارتی ناکامی تھی یا بائی ڈیزائن یہ تھا؟ اور اب اس کو کور کرنے کے لیے حکومتی حلقے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ لانا چاہ رہے ہیں امریکہ سے اعلیٰ عہدیداروں کو، شاید جو بائیڈن صاحب کو لے کے آئیں یا جو سینیٹر مکین ہیں جو ان کی ایک بڑی امپورٹنٹ کمیٹی سینٹ کی اس کے وہ چیئرمین ہیں، ان کو یہاں پر لایا جائے. تو جو بہت سارے سفارتکاروں سے میری بات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ صرف اب اپنی نوکریاں بچانے کے لیے اور یہ تاثر دینے کے لیے کہ ہم بڑی زبردست سفارتکاری کر رہے ہیں، جو ان کے آخری پتے ہیں جن کو انہوں نے فنڈنگ کی، پورا کئی مہینوں سے، کئی سالوں سے فنڈنگ ہو رہی ہے، لیکن وہ پاکستان کی سفارتکاری کے لیے فنڈنگ نہیں ہو رہی تھی، وہ پاکستان کی فوج کو بدنام کرنے کے لیے فنڈنگ ہو رہی تھی. اور وزارت خارجہ میں جو قیاس رکھا گیا فاطمی صاحب اور سرتاج عزیز کی صورت میں، جو دو غیر فعال بندے رکھے گئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کوئی مضبوط سفارتکاری نہ کر سکے. میں آپ کو پیچھے تھوڑا سا لے چلتا ہوں. دسمبر میں ایک بڑی امپورٹنٹ وہاں پر ہیئرنگ ہوتی ہے سینٹ کی ایوان نمائندگان کی ایک کمیٹی میں، جس کا ٹائٹل تھا، اگر پروڈیوسر صاحب وہ دکھا سکیں، فیوچر آف پاکستان. اس میں اس ہیئرنگ میں جو وہاں پر اراکین کانگریس تھے، انہوں نے جو امپورٹنٹ نکات اٹھائے، وہ میں نے اس کا خلاصہ دیکھا تو اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان ایک کرپٹ ملک ہے. آئی ایس آئی اور پاکستان کی فوج دہشت گردی کے خلاف دہشت گردی کو پھیلانے میں معاونت کر رہی ہیں. ہر وہ الزام تھا. پاکستان کرپٹ ترین ملک ہے اور پاکستان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ امریکہ کا دشمن ہے، امریکہ کا الائی نہیں ہے. پوری ایک چارج شیٹ تھی جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اگلی دہائی میں پاکستان کے پاس 350 نیوکلیئر بم ہوں گے. یعنی ہر وہ چیز جو پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کی جا سکتی ہے وہ اس میں تھی. لیکن ہمارے سفارتکار نہیں گئے وہاں پر، حسین حقانی صاحب کو بھیجا گیا. اور انہی دنوں میں، اب میں پروڈیوسر صاحب سے کہتا ہوں اگر وہ ایک لیٹر دکھا سکیں جو وہاں سے جو اطلاعات آ رہی تھی واشنگٹن سے، جو ہمارے سفیر بھیج رہے تھے بھٹی صاحب، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بالکل سفارتکاری بڑی زبردست جا رہی ہے، امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے زبردست ہیں، اور نواز شریف صاحب کی قیادت میں اس وقت جو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات ہیں وہ ایک نئی جہت میں جا رہے ہیں، ایک نئے رخ پہ جا رہے ہیں. تو یہ ایک غلط بیانی سے کام لیا جا رہا تھا. اور اب جبکہ پاکستان کی F-16 کے حوالے سے سامنے آ گئی بات، مختلف رپورٹس کے حوالے سے سامنے آ گئی کہ پاکستان کی سفارتکاری کامیاب نہیں ہے، تو ایسے موقع پر اب جو بائیڈن کو یا سینیٹر مکین کو یہاں پر لا کر ایک نوسر بازی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری سفارتکاری بڑی کامیاب ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ جو دنیا کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. پاکستان میں جو اس وقت جو سول حکومت ہے، بھلے وہ غیر فعال ہے، بھلے وہ پاکستان کے لیے کام نہیں کر رہی، لیکن اس کے باوجود یہ ڈرانے دھمکانے کی جو پالیسی ہے اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے اگلے چند دنوں میں آپ یہ دیکھیں گے جو ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں. سمی صاحب گزارش ہے یہ آپ بتائیں، آپ بھی ایک پاکستانی ہیں، سفارت خانے دوسرے ممالک میں کیوں کھولے جاتے ہیں اور ان کا مین مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا ادھر جا کے دوسرے ملکوں میں کرتے ہیں؟ کیا وہ جس ملک کے سفارتکار ہوتے ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہیں کہ ان کے مخالف ملکوں کی نمائندگی کرتے ہیں؟ سفارتکاری کا اصل مقصد کیا ہے؟ عام لوگوں کو، عام شہری کو، میرے جیسے کو سمجھائیں. میں سمجھاتا ہوں آپ کو. سفارتکاری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کے لیے وہاں پر سفارتکاری کرتے ہیں.
لیکن یہاں پر جو سفارتکار چنے گئے، اگر تصویریں پروڈیوسر صاحب دکھا سکیں، ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، عماد زبیری صاحب جو بنیادی طور پر انڈیا کے لیے لابنگ کرتے ہیں، ان کو ہمارے سفارتکاروں نے اپنے نزدیک کیا، اس لیے کہ وہاں پر وہ ڈاکٹر عاصم کے کزن ہیں، اور اس وقت جو وہاں پر سفیر ہیں جناب جیلانی صاحب، وہ ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، اور یہ ساری کی ساری جو فنڈنگ کی جا رہی تھی، جو سارے پیسے دیے جا رہے تھے، یہ ایسے لابیسٹ کو دیے جا رہے تھے جو بھارت کے ساتھ کام کرتا ہے۔ میں یہ آپ دیکھیں ان کی تصویر جو ہے، یہ ہیلری کلنٹن کے ساتھ آپ ان کی تصاویر دیکھ سکتے ہیں، اوباما کے ساتھ ان کی تصاویر دیکھ سکتے ہیں، بہت ساری یہ تصویریں وہ آپ ان کے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ اڈوانی صاحب کے ساتھ ان کی تصویر دیکھیں جو ہمارے لابیسٹ ہیں، یہ مسٹر کیون کال ہیں جو را کے کیلیفورنیا میں ایجنٹ ہیں، اور یہ جو عماد زبیری صاحب کی فرم ہے اس میں حصے دار ہیں، اور ان کا جو بیسیکلی وہ سلوگن ہے وہ ہے گلوبل پیس تھرو گلوبل ٹریڈ اور گلوبل بزنس فورم۔ اگر وہ ہمارے پروڈیوسر صاحب دکھا سکیں، یہ دیکھیں، یہ اس میں عماد زبیری صاحب کا نام ہے اور کیون کال ایسوسیٹس کا نام ہے۔ یہ بروشر ہے جس پر آپ دیکھیں نریندر مودی کی تصویر ہے، جناب براک اوباما کی تصویر ہے، گلوبل پیس تھرو گلوبل ٹریڈ۔ انڈیا کے لابیسٹ کو پاکستانیوں نے پیسے دیے، اور کس لیے پیسے دیے کہ وہ یہ وہاں پر کہیں کہ پاکستان کی فوج یہاں پر سیاسی اقتدار کا خاتمہ چاہتی ہے۔ اور ایک اور بھی آپ کو بات بتا دوں، گزارش یہ ہے، جب ایک بات لوگوں کی آسانی کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جب سفارتکار مقرر کیے جاتے ہیں کسی بھی ملک میں، کیا ان کی اس ملک کے ساتھ لائلٹی نہیں دیکھی جاتی کہ وہ اس ملک کے ہمدرد ہوں، اس ملک کے مفاد کو ترجیح دے، اور اس ملک کے بارے میں ہونے والے نیگیٹو باتوں کا پروپیگنڈا کو کاؤنٹر کریں؟ اصل ان کی کوئی ذمہ داری بھی تو ہوتی ہے۔ کیا ہمارے حکمران سب سو رہے ہیں جب یہ جو اتنی چیزیں آپ بتا رہے ہیں؟ نہیں، یہ حکمران سو نہیں رہے۔ جو ذمہ داری آپ نے بتائی ہے، یہ تو وہ ذمہ داری ہے جو واقعتاً ہونی چاہیے، لیکن بھٹی صاحب جو ہمارے حکمران ہیں، انہوں نے جو پاکستان کے ریسورسز ہیں اس کو پاکستان کے لیے نہیں، اپنے ذاتی اقتدار کو طول دینے کے لیے، اور پھر جو انٹرنیشنل ایجنڈا ہے، اور وہ ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کو کمزور کرنا ہے، اس کے لیے یہ سب استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو تھوڑی سی اچھا اس میں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کرپشن کی۔ جیلانی صاحب وہاں پر سفیر ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ جو پاکستان کے سفارتکار ہیں باہر، جب وہ کسی ایسے ملک میں ہوتے ہیں جہاں پر انگریزی تعلیم نہیں ہے، تو بچوں کی تعلیم کے لیے ان کو ایک ایجوکیشن سبسڈی فنڈ دیا جاتا ہے، لیکن یہ ان ممالک کے لیے دیا جاتا ہے جہاں پر انگریزی نہیں ہوتی۔ جیلانی صاحب امریکہ میں ہیں، وہاں پر انگریزی زبان میں ان کے بچے پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جو ایجوکیشن سبسڈی فنڈ ہے وہ وصول کیا انہوں نے، اور اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ $2 لاکھ سے زیادہ ہے، یہ اماؤنٹ انہوں نے وصول کی ہے۔ اس کے علاوہ وہ 2 تنخواہیں اس سے پہلے بھی لیتے رہے ہیں۔ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں کا مال بنانا مقصد ہو، وہ پاکستان کی کیا سفارتکاری کریں گے۔ اور اب آخری حربے کے طور پر جو بائیڈن کو یا مکین کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو بائیڈن وائس پریزیڈنٹ ہے، قانونی طور پر ان کی اس وقت آئینی طور پر کوئی حیثیت نہیں، لیم ڈک پیریڈ ہے، 3-4 مہینے کے بعد وہاں پر الیکشن ہونے والے ہیں، اور اب وہ ان کو بھیجیں گے صرف یہ تاثر دینے کے لیے۔ سول حکومت یہ بتانا چاہتی ہے، ابھی آج آپ دیکھ رہے ہیں شوکت عزیز صاحب کا بھی انٹرویو آ رہا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ والٹر منڈیل جو امریکی نائب صدر تھے، وہ اس لیے پاکستان آئے تھے کہ ان کو نواز شریف صاحب کو بچا سکیں ممکنہ سزائے موت سے۔ تو اب یہ جو بائیڈن یا اسی طرح مکین کو لانے کی آخری کوشش ہے، یہ اپنی نوکریاں بچانے کے لیے۔ جی بھٹی صاحب۔ سبھی صاحب گزارش ہے، آپ نے بڑی ڈیٹیل بتائی اور میرے جیسے ایک ہسٹری کے طالب علموں کو سیکھنے کا موقع ہوا۔ ہمارے دیگر ممالک میں ہمارے مختلف اداروں کے لوگ بھی جاتے ہیں، جو پاکستان کے خلاف ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ نظر رکھتے ہیں۔ کیا ان ساری صورتحال سے انہوں نے بھی آنکھیں بند کر لی ہیں؟ مطلب ہے بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، جس کے لیے سفارت کاری کی جا رہی ہے، اس کی بجائے ہم شخصیات پر آ گیا ہے۔ کیا ہمارے دیگر ایجنسیاں جو مختلف اداروں میں ممالک میں جاتی ہیں وہ رپورٹس نہیں بھیجتی ہمارے اہم اداروں کو؟ بھائی ادھر پاکستان کے اینٹی پاکستان کام ہو رہا ہے، اینٹی پاکستان لابی کام کر رہی ہے، F-16 ہمیں نہیں مل رہا تو اس پہ ہماری سفارتکاری ناکام ہوتی ہے، گلباشن مل جاتا ہے تو سفارتکاری دنیا میں ہم ناکام ہو جاتے ہیں یہ بتانے کہ ہمارے ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے، ہم دہشت گردی کا سراغ، یہ راہ کا ایجنٹ ہے۔ تو کیا ان سفارتکاروں کو کسی آئین قانون کے مطابق پاکستان کے دائرہ اختیار میں نہیں رکھا جا سکتا؟ خاموش ہے اس میں آئین؟ رکھا جا سکتا ہے، رکھا بھی جانا چاہیے۔ بھٹی صاحب
یہ جو کل جی ایچ کیو میں ہوا یہ اسی لیے ہوا، جو رپورٹس آئیں اس میں یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ پاکستانی سفارتکار پاکستان کے لیے سفارتکاری نہیں کر رہے، اس کو بہت سارے ذرائع جو ہیں وہ سفارتی نوسر بازی کہہ رہے ہیں۔ ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اسی موضوع پر اور پھر جو آج خواجہ آصف نے زبان استعمال کی اس پر بات کریں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام رپورٹرز میں ہم جو پاکستان کی خارجہ پالیسی اور جس وجہ سے کل جی ایچ کیو میں اجلاس ہوا، آج سفارتکاروں کی دوڑیں لگ گئی ہیں، سرزنش کی بڑی شدید انداز میں پاکستان کی عسکری قیادت نے کہ ذاتی سفارتکاری بند کریں، پاکستان کی سفارتکاری کے لیے کام کریں۔ اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں طارق فاطمی صاحب جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں ان کے بارے میں ایک ریٹ پٹیشن کی بھی سماعت ہوئی، کیونکہ استدعا کی گئی ہے ان کو کام سے روکا جائے، ان کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے، وہ کسی چیز کی رسپانسبلٹی نہیں لے رہے، لیکن پاکستان کی خارجہ جو فورن آفس ہے اس میں قیاس انہوں نے برپا کیا ہوا ہے۔ اب ہمیں کیونکہ آواز آ رہی ہے صابر شاکر صاحب کی، میں ان کی طرف چلتا ہوں۔ صابر شاکر، یہ جو فورن آفس سے خبریں آ رہی ہیں وہاں پر تو اب جو آخری کوشش نوکریاں بچانے کے لیے کی جا رہی ہے کہ یہ جو جن لوگوں کی کوئی اب آئینی حیثیت خود سے ختم ہونے والی ہے امریکہ میں، جیسے وائس پریزیڈنٹ ہیں یا کچھ سینیٹر مکین جو آلریڈی اپنے الیکشن میں ٹربلڈ ہیں، ان کو لایا جا رہا ہے، جیسے والٹر منڈیل آئے تھے بقول شوکت عزیز کے۔ اب وہ آخری کوشش کریں گے، یہ جو نوسر بازی ہے اس کو یہ کریں گے بچانے کے لیے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں، کس طرح سے آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ دیکھیں، یہ پاناما لیکس کے بعد صورتحال انتہائی پیچیدہ ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید صورتحال معمول سے آ جائے گی اور اس کرائسس سے حکومت نکل آئے گی۔ میرا خیال ایک تو تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اپوزیشن میں 8-9 جماعتیں جو ہیں وہ ابھی تک پاناما لیکس کے معاملے میں حکومت کو کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ دوسری جانب اگر خارجہ پالیسی کو دیکھا جائے تو پاکستان کا اب رجحان جو ہے وہ ایک ٹرن آ رہا ہے اور وہ چائنا کی طرف سی پیک کے بعد چائنا کے ساتھ اس کے اسٹریٹجک تعلقات بڑھتے جا رہے ہیں اور امریکہ سے اس کی دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ امریکہ ہر 2 صورتوں میں کوشش کر رہا ہے کہ اس کو پولیٹیکلی بھی اور عسکری اعتبار سے بھی اس کو اتنا دباؤ میں لایا جائے کہ وہ چائنا سے دور ہو اور امریکہ کے ساتھ جڑا رہے، اور امریکہ کے ساتھ جڑنے کا مطلب ہے کہ خطے میں جو بھارت کی اجارہ داری ہے اس کو قبول کیا جائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، لیکن ابھی تک جو ہماری انٹرنلی میں دیکھتا ہوں کہ راول پنڈی کو اگر دیکھا جائے، ہماری عسکری قیادت وہ بہت مصمم ارادہ رکھتی ہے، خاص طور پہ سی پیک کے معاملے میں، اور آرمی چیف کو جب بھی موقع ملتا ہے جس فورم پہ بھی وہ سی پیک کا ضرور ذکر کرتے ہیں اور اس کو ہر صورت میں وہ کہتے ہیں کہ پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ اور اب تک پولیٹیکل فورسز بھی اسی طرف جا رہی ہیں، لیکن جو پاناما لیکس کی وجہ سے مسلم لیگ نواز کی حکومت کمزور ہوئی ہے، اس کو ضرور امریکہ استعمال کر رہا ہے مسلم لیگ کو۔ ٹھیک ہے، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، مجھے کیونکہ ٹائم کم ہے، مجھے دوسرے ایشوز کی طرف بھی جانا ہے۔ صابر، میں بھٹی صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، کیونکہ اب نیوکلیئر سپلائر گروپس میں شمولیت کے لیے 9 تاریخ کو ویانا میں ایک بڑا امپورٹنٹ اجلاس ہو رہا ہے اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ بھارت آ جائے، اسی لیے چائنا کے سفیر سے بھی ہمارے آرمی چیف نے ملاقات کی اور سفارتکاروں کو بھی کہا کہ وہ اس حوالے میں فعال کردار ادا کرے، کیونکہ انڈیا کو خوش کرنے کے لیے وزیر صاحب کی ہدایت پر، ٹاپ ہدایت پر پاکستان کی سفارتکاری بالکل ٹھنڈی تھی، خاموش تھی، اس کو ذرا تیز کیا گیا۔ بھٹی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ آج خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا کہ شیریں مزاری ٹریکٹر ٹرالی ہیں، حالانکہ مسلم لیگ نون کی قیادت تو یہ کہتی رہی ہے، عمران خان پر الزام لگاتی رہی ہے کہ جناب یہ ان کی زبان بڑی خراب ہے۔ وزیر اعظم صاحب کا ایک شارٹ ہے، اگر آپ کو سنوا سکیں تو۔ جی پلیز۔ سکھائی جاتی ہے ہمارے نوجوان لڑکوں کو اور نوجوان لڑکیوں کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی غیر مند پاکستانی اس زبان کو برداشت نہیں کر سکتا۔ بھائی خدا کا خوف کرو، پاکستانی بن کے سیاست کرو، اور پھر یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کا خوف کرو اور یہ زبان نہیں سکھائی جا سکتی۔ اب خواجہ آصف نے کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ کارن سے سنبھالا نہیں چاہتا، لوگوں کو باتیں کرتے ہیں۔
Order in the house. Tractor trolley ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦੇਣਾ. ट्रैक्टर ट्राली नू चुप कराओ, स्पीकर साहब देख रहे हैं। और उसके बाद और भी आपको मैं तलाल चौधरी साहब की सुनाऊं, और भी लोगों की बात सुनाऊं। भट्टी साहब, सवाल मेरा ये है, लोग ये कहते हैं कि पनामा लीग से तवज्जो हटाने के लिए नून लीगी कुछ भी कर सकते हैं, किसी और मामले को हवा दे सकते हैं ताकि किसी तरीके से जो शरीफ खानदान की करप्शन की दास्तान है उस पर बात ना हो। देखें समी साहब, औरतों का एहतराम करना हम सब पर वाजिब है, और कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो किसी की माँ बहन के लिए नामुनासिब अल्फाज करे। मुझे समझ नहीं आती, ख्वाजा साहब जिन खतून के बारे में शेरी मदारी साहब को फरमा रहे हैं, वो किसी की माँ भी है, किसी की बेटी भी है, किसी की बहन भी है, किसी की बहू भी है। क्या वो तासुर देना चाह रहे हैं कि असम्बली में खड़े खड़े होकर के हमारी असम्बली जिसको जमहूरी हुकूमत कहते हैं उसकी लैंग्वेज ट्रैक्टर ट्राली से मेरा ख्याल उन्होंने लिया है कि कमी कमीन जो लोग होते हैं इन्होंने पजारों तो नहीं कहा क्योंकि पजारों पे खुद सफर करते हैं, खाली ट्रैक्टर ट्राली ही लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया। इससे पहले भी अक्सर मौके पर वो नामुनासिब अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि एक नेशनल लेवल के लीडर को सोच भी नेशनल लेवल की होनी चाहिए, उसका विजन भी उस मुताबिक होना चाहिए, और उसकी गुफ्तगू गुफ्तार और किरदार दोनों नेशनल लीडर का होना चाहिए, जो मुझे आज ख्वाजा आसफ साहब का नहीं लगा। बाकी ट्रैक्टर ट्राली पे मुझे एतराज है, उन्होंने स्पेशली ये क्यों कहा, जरा सभी से मुझे ये रहनुमाई करें। ये इसलिए कहा भट्टी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, ट्रैक्टर ट्राली इसलिए कहा कि ये जो ज़रई शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, जो किसान हैं, जो देहाती इलाके में रहते हैं, उनको ये अच्छा समझते ही नहीं है, इसलिए इन्होंने ज़राअत के शोबे को बर्बाद कर दिया और आज अपने तय इन्होंने ट्रैक्टर ट्राली गाली के तौर पर इस्तेमाल किया। बड़े अफसोस की बात है ये। बहरहाल प्रोड्यूसर साहब ये कह रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाजरीन, हम कल फिर आपसे हमारी मुलाकात होगी, हमें इजाज़त दीजिए। आज के रिपोर्टर से अल्लाह निगहबान।